بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله وسلم بے شکر پروردگار اس نے ہمیں ان چند لوگوں میں سے قرار دیا جن کی یاد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ 3 شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام۔ رسول خدا کی نظر چہرہ مبارک سید الشہداء پر پڑی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے گریہ فرمایا۔ جناب فاطمہ حیران ہوئی۔ آپ نے سبب پوچھا۔ نبی خدا نے اپنے گریے اپنے آنسوؤں کی وجہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ فرزند دشت اور صحرا میں یکا و تنہا مارا جائے گا، اور یہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارے گا، کوئی زمین و آسمان کے درمیان کوئی وجود ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے جب زبان صدق سے، زبان رسالت سے یہ سنا تو آپ نے جواب میں یہ نہیں پوچھا کہ اے بابا اگر میرا فرزند تنہا مارا جائے گا تو اس کو مارنے والا کون ہوگا، کیوں مارا جائے گا، اس سے کیا خطا ہوئی ہوگی، بلکہ جناب فاطمہ الزہرا نے ایک سوال کیا، اے بابا جب میرا فرزند حق کے اوپر تنہا مارا جائے گا کیا کوئی اسے یاد رکھنے والا ہوگا؟ تب نبی خدا نے جواب دیا، اللہ ایک قوم بنائے گا، جو قوم اس کے غم کو زندہ رکھے گی اور اس کی تنہائی کو دور کرے گی، اور قیامت تک جو باطل ہے اسے بے نقاب کرتی رہے گی اور حق کے ساتھ استوار رہے گی۔ 3 شعبان ولادت امام حسین کے وقت
نبی خدا کی پاک زبان نے قوم شیعہ کا تذکرہ جناب فاطمۃ الزہرا کے حضور جو کیا تو بی بی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں میں دست بدعا ہوں اس قوم کے لیے جو میرے حسین کے غم کو یاد رکھے گی، اور ان کے لیے دست بدعا ہوں کہ خدا انہیں میرے ساتھ وارد جنت کرے، ان کو بھی، ان کے چاہنے والوں کو بھی، اور ان کے پیروکاروں کو بھی۔ میں اور آپ یہاں بلا وجہ نہیں ہیں، رسم دنیا نہیں اپنا رہے، ہم یہاں صرف حاضری کے لیے نہیں ہیں، ہمارا یہاں ہونے کا مقصد اس لیے نہیں ہے کیونکہ محرم و سفر ہے، یہ ایام ایسے ہیں اس میں ہم سیاہ لباس پہن کر کسی بھی عمارت میں جا کر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر، تذکرہ، سلسلہ، تحریک، مشن، مقصد، منزل، یہ سب خدا کی طرف سے زبان وحی نے بیان کیا ہے۔ یہ کام جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ خدائی کام ہے، یہ الہی کام ہے، یہ توحیدی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا اجمعین۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ توحید کا پرچار آج کے زمانے میں اس وقت کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ فرش ازاں ہے، یہ توحید کے لیے ہے۔ رسالت کو کس طرح سے زندہ رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے فرش ازاں ہے۔ ولایت کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ فرش ازاں ہے جس میں اور آپ شامل ہوئے، اور یہ تاریخ عالم، تاریخ انسانیت کی سب سے لمبی تحریک ہے جس کو گزشتہ نسلوں نے زندہ رکھا اور آج میں اور آپ زندہ رکھ رہے ہیں۔ آپ سب اکثر جانتے ہیں کہ میرا یہاں آنا ہو رہا ہے کربلا سے۔ اس سال 40 میں چند دن پہلے میں اس پاک سرزمین پر تھی، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند کریم نے حرم مطہر امام حسین علیہ السلام کو کیسا زندہ معجزہ بنایا ہے۔ ہاں، اور وہ زندہ معجزہ ایسا ہے کہ جس کو آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے، زبان انسان وہاں کنگ خاموش ہو جاتی ہے، البتہ دل کی زبان وہاں بولتی ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ یہ سلسلہ نہ مال کا ہے، نہ زر کا ہے، نہ طاقت کا ہے، نہ سلطنت کا ہے، نہ حکومت کا ہے، یہ سلسلہ کہیں اور سے ہے۔ جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے اس کے لیے تمام لوگ دنیا کے مختلف خطوں سے، حصوں سے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسے محبت سے پیش آتے ہیں زائر قبر امام حسین کے احترام میں کہ خون کا رشتہ دار اپنے خونی رشتہ دار کے لیے اتنی تعظیم، اتنی محبت نہیں رکھتا جتنا زائر قبر امام حسین کے لیے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مجلس اسی سلسلہ الہی کا ایک حصہ ہے۔ میں اور آپ توحید کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، البتہ جو کچھ دن آپ کو زحمت سماعت یہاں دینی ہے اس میں لازمی ہے کہ ہم اپنے لیے ایک منزل رکھیں، ایک موضوع رکھیں، ایک ایسا عنوان رکھیں کہ جس سے ہم 4 دن کی، 5 دن کی، چند دنوں کی ان مجلسوں سے ایک بات جان سکیں۔ زیادہ علم نہیں ہے۔ میں ابھی جب اس کے جو ممبر ہے اس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو مجھے محسن قرائتی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ مفسر قرآن ہیں، قوم میں ہوتے ہیں، بہترین تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں گیا اور وہاں بہت اونچا انہوں نے ممبر بنایا ہوا تھا جس کے انہوں نے 12 سٹیپ رکھے تھے، اور میں جیسا دستور ہے جہاں بٹھایا جاتا ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا، مجلس پڑھی، اس کے بعد لوگوں نے سوال شروع کیے، میں سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو اس پوچھنے والے کو جب پتا چلا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس نے مجھ سے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا جب نہیں جانتے تو ہم سے 12 سیڑھی اوپر کیوں بیٹھے؟ ہاں، آپ کو اوپر بیٹھنے کا پھر کیوں حق ہے کہ آپ 12 سیڑھی چڑھ کر اوپر بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے کو سمجھایا، میں نے اس سے کہا 12 سیڑھیاں جو میں چڑھا ہوں
یہ میرے علم کی سیڑھی ہے. اگر جہالت کی سیڑھی پر چڑھاؤ گے تو وہ تو 40 سیڑھی ہو جائے گی. ہاں تو ہماری علم کی تھوڑی سی سیڑھیاں اوپر ہو سکتی ہیں، لیکن جو جہالت کی سیڑھی ہے علوم آل محمد کے سامنے وہ اتنی اوپر ہو کہ شاید آپ کو میں نظر بھی نہ آؤں. اگر محسن قراتی 40 کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو 400 کم سے کم کہنا چاہیے. لہٰذا یہ فرش ازا جو ہے یہ علم کی تقسیم ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے لیے ایک میسج ضرور رکھیں. کربلا ہمیں بتاتی کیا ہے؟ مقدمتاً کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابتدا جو سید الشہداء نے کی مدینے سے، جس قیام کا آپ نے آغاز کیا مدینے سے، اس قیام میں امام کے ساتھ مدینے سے لے کر کربلا میں جو پہنچے، جنہوں نے شب عاشور وہاں پر بسر کی اور روز عاشورہ امام کے ساتھ آپ کے جہاد میں شریک ہو گئے اور جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، وہ ایک بہترین انجام تک پہنچے ہیں. یعنی کربلا خاتمہ بالخیر ہے. 72 شہداء کے خاتمہ بالخیر کو یاد کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی آخری منزل کو حتمی بنایا تھا. ایسا ہی ہے، اور ہم اس فرش پر کیوں آتے ہیں؟ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجمعین، آپ سے سوال کیا، آپ سے کہا کہ مولا سب سے بہترین دعا کیا ہے جو میں اللہ سے مانگوں؟ سب سے بہترین چیز جو میں اللہ سے مانگوں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگو. کیونکہ اگر تم دنیا میں اللہ سے کچھ بھی مانگ لو گے، چاہے وہ مال دنیا میں سے ہو یا آخرت کی نعمتوں میں سے ہو، اگر تمہارا خاتمہ درست نہیں ہوگا، تمہارا انجام صحیح نہیں ہوگا، تو وہ ساری نعمتیں وبال ہو جائیں گی، وہ ساری نعمتیں تمہارے لیے سوال بن جائیں گی. لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ خاتمہ بالخیر کا سوال کرے. کربلا ہمیں سب سے پہلا درس جو دیتا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ وہ لوگ جن کا خاتمہ بالخیر ہوا وہ سرفراز ہوئے. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر یعنی بہترین انجام تک پہنچنے کے لیے ہے، وہ ہے انسان کا ثابت قدم رہنا، کہ وہ جو نیکی جو اچھائی کرے اس کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہے، کنسسٹنسی رہے اس کی. ہاں وہ ڈیووٹیڈلی وقت آخر آخری سانس تک اپنے اندر موجود اچھائی کو اس کے ساتھ جڑا رہے. کس طرح؟ تاریخ گواہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا سرسری سا بھی ایک تجزیہ کریں، تاریخ کیا کہتی ہے کہ امام نے جب اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز فرمایا ہے، آپ مدینے سے نکلے ہیں اور پھر مدینے کے بعد آپ تشریف لے کر گئے ہیں مکہ. مدینے سے آپ کب نکلے؟ 28 رجب، سب جانتے ہیں. اور آپ مکہ کب پہنچے؟ 3 شعبان. 3 شعبان جو آپ کی اپنی ولادت کا دن ہے. رجب کا مہینہ جب آپ مدینے سے نکلے ہیں، آپ سب جانتے ہیں رجب کون سا مہینہ ہے؟ من افضل الشہور، با فضیلت ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے. پھر شعبان کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا کہ یہ رسول خدا نے کہ رمضان الشہری، رمضان میرا مہینہ ہے. نبی خدا نے واضح طور پر ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. یعنی 2 افضل ترین مہینوں میں جنت کا سردار لوگوں کو ظالم کے خلاف قیام کی دعوت دینے کے لیے ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ مکے میں. اور مکے میں بھی امام حسین علیہ السلام کی دعوت کیسی تھی؟ آپ شعبان میں وہاں پر تھے، 3 شعبان کو پہنچے. شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقات کا مہینہ، ذی الحج کے دوسرے ہفتے میں آپ چلے گئے. آپ نے اپنا احرام حج جو عمرے میں بدلا وہ ذی الحج کا مہینہ. لہٰذا 4 مہینے امام حسین علیہ السلام مکے میں رہے ہیں جب تمام حاجی مکے میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہوتے. یعنی کیوں؟ کیا کہیں ہم
کہ جب انتہائی اسلام لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے، واجب حج کون کرتا ہے؟ وہی جو سب سے زیادہ متدین ہوتا ہے، جس کو احکامات الہی کا پتہ ہوتا ہے، جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے. لہٰذا 4 مہینے امام حسین مکے میں لوگوں کو حق اور باطل سمجھاتے رہے. ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ کی منزل کیا تھی؟ مکے کے بعد آپ کی منزل تھی کوفہ، وہ جگہ جہاں سے لوگ آپ کو بار بار اپنے پاس دعوت دیتے تھے اور بلاتے تھے. اور کوفے کی سرزمین سب جانتے ہیں، وہاں کوفے کی بنیاد کس نے رکھی؟ امام علی نے. آپ سے پہلے جتنے بھی خلفاء تھے انہوں نے اسلامی حکومت کا جو کیپٹل بنایا تھا وہ مدینہ تھا. لیکن جب امیر المؤمنین کی حکومت ظاہری آئی، آپ کو خلافت ظاہری ملی، تو آپ نے اسے کوفہ شفٹ کر دیا. تو کوفہ بنانے والا، اس کو اسٹیبلش کرنے والا، اس کا قیام، اس شہر پوری جگہ کو بنانے والے کون؟ امیر المؤمنین. لہٰذا وہاں زیادہ رہنے والے کون ہوں گے؟ نیچرل سی بات ہے کہ امام ہی کے چاہنے والے. تصور کریں، امام حسین کی تحریک شروع ہوتی ہے مدینے سے جو نبی کے نام پر ہے، مکہ جو قبلۃ المسلمین ہے، کوفہ جو علی کا بسایا ہوا شہر ہے. آسان الفاظ میں کہوں، 3 کٹر مسلمان علاقے جہاں یا انصار رہتے ہیں، یا مہاجر رہتے ہیں، یا پھر محبین اہلی رہتے ہیں، جہاں لوگ یا پھر اسلام کی سلطنت کہہ کر مدینے میں رہتے ہیں، یا اللہ کا کعبہ کہہ کر حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یا علی کا بسایا ہوا شہر کوفہ کہتے ہیں. ان 3 جگہوں پر آپ نے اپنے قیام کا باقاعدہ آغاز کیا. پہلی چیز. دوسری چیز، تصور کریں، کیا کسی کو شک تھا کہ یہ شخص جو ہم سب کو یزید کے خلاف بلاتا ہے اور اپنی جانب دعوت دیتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کسی کو شک نہیں تھا. کیا لوگوں کے درمیان اس بات کا شبہ تھا کہ وہ جس کے بارے میں نبی خدا نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، وہ حسین کوئی اور، یہ حسین کوئی اور؟ کیا کوئی مسلمان یہ اس وقت شبہ رکھتا تھا، شک رکھتا تھا کہ جنت کا سردار جس کو کہا گیا یہ وہ والے شخص نہیں ہے، وہ کوئی اور یہ کوئی اور؟ سب کو یقین تھا یہی جنت کا سردار ہے، اسی کے ہی لب بوسہ گاہ رسول ہیں، یہی فرزند زہرا ہے، یہی ہے جس کے بارے میں نبی خدا نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے. اللہ اکبر. یقین تھا سب کو امام حسین کے حق پر ہونے کا. کیوں؟ جنت کا سردار ہے. اللہ جنت کا سردار کسی ناحق کو نہیں بنائے گا. یقین تھا کہ یہ امام حسین حق پر ہیں، اور امام حسین کا انتخاب بھی یہ کہ وہاں آپ نے حق کی بات کہی جہاں پر لوگ مسلمان ہیں، اسلام ہے، دین رکھنے والے. انجام کیا ہوا؟ تاریخ کیا کہتی ہے کہ امام نے جب مکے میں اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، 3000 لوگوں نے احرام حج چھوڑا، عمرے کا احرام پہنا، اور امام حسین کے ساتھ وہ سفر جہاد پر یا سفر کوفہ پر چل پڑے. البتہ راستے میں جب لوگ آئے اور انہوں نے کوفے کی خبریں دیں، شام کی خبریں دیں، افواہیں جوڑائی گئی تھیں، نیگیٹو پروپیگنڈا جو کیا گیا تھا اس کا لوگ حصہ بنتے چلے گئے، تو لوگوں نے 3000 حاجیوں نے جو ہماری طرح روحی و جسمی لکل فدا کہتے تھے، امام سے لبیک یا حسین کہتے تھے، امام کو اپنا امام سمجھتے تھے، 3000 لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. یہاں تک کہ آپ نے جو 9 ذی الحج کو، دعائے عرفہ کے بعد آپ نے جو 9 ذی الحج کو سفر شروع کیا اور 2 محرم کو آپ کربلا اترے ہیں، تو آپ کے ساتھ 60+ لوگ تھے. تصور کریں اسلام کے دامن میں ہے کیا؟ اسلام کی حقیقت یوں بتائی، مکہ، مدینہ، کوفہ، کتنوں کا خاتمہ بالخیر ہے،
کتنے امید رکھیں کہ ہماری نمازیں کام آئیں گی، ہمارے روزے کام آئیں گے، ہماری قراءت قرآن کام آئے گی، ہمارا حج کام آئے گا، ہماری نیکی کام آئے گی. ذرا ایک لہجے کے لیے اس کو پریکٹیکل ہو کر جی کر دیکھتے ہیں اس زمانے میں 61 ہجری میں کہ کتنے لوگوں کی یہ ساری چیزیں کام آئیں گی. جنت کا سردار بلاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، میرا کانٹریکٹ. ہاں، لوگوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا. اور کتنے لوگ آئے، روایات کہتی ہیں عصر عاشور، جناب حتوف اور جناب معاذ عصر عاشور امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو 72 کا عدد پورا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جب آپ مدینے کربلا پہنچے ہیں تو اس وقت تک امام کے ساتھ 60 پلس لوگ تھے. پورے 70 بھی ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو 72 پورا ہو گیا. اللہ اکبر. کیا خاتمہ بالخیر مانگتا ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں آخری سانس ہدایت کے ساتھ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو جو جو نیکی کی ہے وہ ساتھ لے کر جائیں. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ میرے ایمان کا وہ حصہ بنے کہ جب میں اپنی عاقبت کی طرف جاؤں تو یہ تینوں ارکان میرے لیے سب سے بہترین سپورٹ ہوں، بجائے کہ میرے لیے سب سے بڑا سوال ہوں. ایک لہجے کے لیے 61 ہجری میں کھڑے ہوں. خاتمہ بالخیر کے لیے جو ثابت قدم ہے وہ چاہیے. اور یہیں سے اسلام میں بیداری کا سفر شروع ہوتا ہے. بیدار کون ہے؟ سویا ہوا کون ہے؟ مسلمانوں کا نمبر نہ دیکھیں، ورنہ ہم وہ یاد کرتے ہیں نا کہ غدیر کے میدان میں لاکھوں حاجی تھے. لاکھوں حاجی تھے غدیر کے میدان میں. خاتمہ بالخیر. کتنوں نے ماں بعد رحلت رسول علی کے ہاتھ پر وہ بات یاد رکھی جو نبی نے غدیر میں یاد دلائی تھی. خاتمہ بالخیر کیا ہے؟ امیر کائنات مدینے میں موجود ہیں، مسجد مدینہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو غدیر یاد ہے وہ فلاں مقام پر سر منڈھا کر آ جائے. مدینے میں 300 مسلمانوں کے گھر ہیں، 300 فیملیز کم از کم رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 600 بندہ تو کہیں نہیں گیا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. ہاں، 1000 کی آبادی یقیناً ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کو غدیر یاد ہے وہ مدینے کا ایک درخت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں پر سر منڈھا کر آ جائے. پورے مدینے میں سے 6 لوگ آتے ہیں. خاتمہ بالخیر. خاتمہ بالخیر. کون ہے جو بہترین انجام، آخری سانس تک حق کے اوپر کھڑا رہا. لہٰذا اگر ہم اس وقت کو جی کر دیکھیں تو تاریخ کیا کہتی ہے. دیکھیے، امام حسین کا اتنا بڑا سٹیپ لے لینا، کیا لوگ امام کے سامنے کچھ نہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ اتنا بڑا قدم کیوں لے رہے ہیں. یا امام میں اور لوگوں میں اتنا بڑا کمیونیکیشنل گیپ تھا کہ امام کہتے تھے لیکن لوگ ہی نہیں ملتے تھے. روایت کیا کہتی ہے؟ پہلا گروہ آیا، اس نے غور سے سنیے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہمارا فیوچر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ امام حسین کے قیام میں ہوا ہے، جو سلسلہ امام کے قیام میں رہا، امام حسین کے قیام میں رہا، یہی سلسلہ، یہی تاریخ، یہی ری ایکشن اور یہی حوادث ظہور یا قیام امام مہدی میں ہوگا. ہاں، اسی لیے ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسی لیے ہم کربلا کے وہ حصے بھی بار بار یاد کرتے ہیں جس میں لہٰذا لوگوں نے آ کر سب سے پہلے امام سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ. امام سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے درمیان وحدت ہے، یونٹی ہے، یزید کے جھنڈے کے نیچے آپ اس کو توڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ. آپ لوگوں میں ڈویژن کا باعث ہیں، آپ اسلام کے اندر تفریق پھیلا رہے ہیں. سب یزید پر متحد ہیں مگر آپ یزید کے خلاف کھڑے ہو کر اسلام میں ایک نیا گروہ بنا رہے ہیں. کیا یہ جواز صحیح ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے امام برحق کو؟ امام نے فرمایا یزید کا جھنڈا
یزید کا علم علم حق نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کے علم کے نیچے بلا رہا ہوں. ہاں، جس چیز پر سب تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. بندہ بشر، نمائندے اور رہبر کی نہیں. اگر اللہ کی رسی کو نہیں تھامو گے، اللہ کے سوا جو بھی بلا رہا ہے وہ حق نہیں ہے. لہٰذا آپ نے فرمایا میرے لیے وحدت، اتحاد، یگانگی، یونٹی اللہ کی رسی کو تھامنے میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا کلام، کوئی دوسرا وجود، کوئی دوسرا نام، کوئی دوسرا ایجنڈا ہمیں ایک نہیں کر سکتا. ایک طرف ہوا. پھر اس کے بعد لوگ آئے اور لوگوں نے امام سے کہا نعوذ باللہ کہ جس طرح رسول خدا نے معجزے کیے تھے آپ معجزے کریں. چاند دو ٹکڑے کیا، سنگریزے ہاتھ پر بولنے لگے، درختوں نے کلام کیا، یہودی کا لباس آپ کے حق میں کلمہ دینے لگا. آپ بھی اسی طرح معجزے کیجئے اور آپ معجزے سے لوگوں کو اپنی جانب پلٹا دیجئے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اگر میرے جد نے معجزے سے دین پھیلایا ہوتا تو نہ وہ ہجرت کرتے، نہ وہ غزوات میں شریک ہوتے، نہ وہ اصحاب کی جانیں دینے پر راضی ہوتے، نہ وہ اپنا مال دیتے، اور نہ ہی وہ کبھی بھی کافروں کے طعنے کو سہتے. انسان کے لیے آپ کو کسی سے گالی کھانا اچھا لگتا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر عزت و حرمت عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے. رسول خدا اگر معجزے سے اسلام لانا چاہتے تو وہ کبھی بھی کسی کو اتنا حق نہ دیتے کہ وہ آپ کو ایک پتھر مارتے. طائف کا واقعہ مشہور ہے. آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، آپ نے سفر کیا ہے، آپ نے غزوے کیے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب نے جان دی. یہ سب کس لیے تھا؟ رسول خدا نے دلوں کو معجزے سے نہیں پھیرا. میرے بابا علی نے دلوں کو معجزے سے نہیں پھیرا. کبھی 25 سال کا صبر کیا ہے. کبھی جنگ احد ہے، کبھی بدر ہے، کبھی خیبر ہے، کبھی خندق ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی موتا ہے، کبھی حنین ہے، کبھی صفین ہے. لہٰذا میرے بابا نے بھی دلوں کو معجزے سے نہیں کیا، اپنی جان کو پیش کیا ہے. میرے بھائی حسن نے معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ آپ نے کبھی نبی اپنے بابا کے ساتھ صفین میں شامل ہوئے، کبھی نہروان میں شامل ہوئے، کبھی آپ جنگ جمل میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ جب مسلمان تیسرے خلیفہ کی جان کے در پر ہوئے تو اس کی حفاظت بھی میرے بزرگوار بھائی نے کی ہے. یہاں تک کہ آپ نے صلح کی ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہے. لہٰذا ہم معجزے سے دلوں کو نہیں پھیرتے. آپ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے، عقول کو، عقلوں کو، ذہنوں کو، اوپینینز کو واضح کیا ہے، کلیرٹی دی ہے. پھر اس کے بعد لوگ آپ کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ حسین کیا یہ درست ہے؟ آپ خود تو باطل سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ خواتین کو اور بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ میں اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے کر جاؤں. پھر اس کے بعد آپ نے آیہ مباہلہ پڑھی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. خدا میدان مباہلہ میں نبی سے کہتا ہے کہ مباہلہ کرنے جاؤ تو نبی اکیلے نہ جاؤ، اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے کر جاؤ. خدا تمہیں ایسی فتح و نصرت دے گا کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی، اور جو جھوٹا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. لہٰذا فرمایا جیسے مباہلہ میں اللہ نے حکم دیا، میں اللہ کے اسی حکم پر ہوں. سبحان اللہ. اپنے جو امام کی حکمت عملی، جو اسٹریٹجی ہے اس صاحب تک پہنچائی ہے. کیوں؟ تم شکایت نہ کرنا کہ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ، کاش فرزند رسول ہمیں بتاتے، ہمیں سمجھا. ہر چیز واضح کی. یہ پہلی بات. لوگوں کی فکر کو، سوچ کو، اوپینینز کو، آئیڈیالوجی کو آپ نے کلیرٹی دی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھی وہ یہ کہ لوگ جان جائیں کہ ان کا فرض کیا ہے. دیکھیے
آج ہمارے درمیان اگر حق موجود ہے، آپ سے اگر کوئی کہے کہ ہمارے اوپر ثابت کریں کہ شراب حرام ہے، آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے قرآن کھولیں گے. ہمارے پاس منبع ہے نا، قرآن منبع ہے، یہیں سے ہی ثابت ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی کہیں، کسی سے کہیں کہ اسلام ریپرزینٹ کرو، آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس سب سے بڑا سورس کیا ہے اسلام کا اوپینین دینے کے لیے؟ قرآن ہے نا. لہٰذا قرآن ایسی چیز ہے، اللہ نے بتایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. واضح؟ قرآن ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے کہا ہم اسے باقی رکھیں گے. اور تاریخ کیا کہتی ہے کہ قرآن کے حقائق کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی شام کی سرزمین سے. مثال کے طور پر کوئی قرآن کی آیت بدل سکتا ہے؟ دشمن اتنا نادان نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت بدلے گا، یہ بات یاد رکھیں. وہ جانتا ہے کہ اگر آیت بدل دی تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے. وہ اگر چوری بھی کرتا ہے تو سمارٹ چوری کرتا ہے. کس طرح؟ آیت وہی ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. معانی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اس آیت کو دشمن نے بدلا؟ نہیں بدلا. اب اس آیت کو کمزور کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ تاریخ نے کہا، آپ لوگ ضرور تاریخ طبری پڑھیں، تاریخ نے کہا کہ اس آیت کا مصداق معاویہ ابن ابی سفیان کو بنایا. اور لوگوں نے یہ کہا جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مدینے میں تھے، ہم نے رسول خدا کو دیکھا ہے، ہم صحابی کی منزلت پر ہیں، کہا کہ ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اس آیت کا مصداق روئے ارض پر سب سے زیادہ متقی معاویہ ابن ابی سفیان ہے. قرآن کی حقیقت کو، اس کے مصداق کو، اس کے معیار کو بدل دیا گیا. اس لیے امام نے فرمایا اگر قرآن کا مصداق بدل جائے گا، تمہارا خاتمہ، تمہارا انجام کیسے ہدایت پر ہوگا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب جانتے ہیں کب آیت یہ نازل ہوئی تھی؟ غدیر. سبحان اللہ، احسنت. غدیر کی اس آیت کو الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین تمام کر دیا، نعمتیں پوری ہو گئیں اور اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، اس کا مصداق بتایا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دو گے تمہارا دین کامل ہو جائے گا، نعمتیں تمام ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ آیت بدل دی گئی ہے، یہ کہا کہ اس کا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پر توجہ دو، دیکھو تمہارا کتنا زکوٰۃ نکلتا ہے. اسلام کی حقیقت شام سے بدلنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی کو خرید سکیں. یہ آیت نازل ہوئی لیلۃ المبید، جب امیر المؤمنین بستر رسول پر سوئے ہوئے تھے. اللہ نے کہا اس سونے نے میری مرضی کو خرید لیا. اتنی مشہور آیت کہ لوگ اپنی جان دے کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. اس کا مصداق کیا بتایا گیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنی جان دی اور علی جو دشمن خدا ہے نعوذ باللہ اس کو مار دیا. اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ کس طرح سے بے شمار بے شمار یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ جب اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو قرآن کی آیت نہ بدلو، اس کا مصداق بدل دو. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو تعلیمات قرآن ہیں اس کے لیے جو اگزامپل ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ جب بدل جائے گا تو معاشرہ بھی. اس لیے امام نے باقاعدہ قیام کا آغاز کیا. ہاں کہ لوگ اگر ہدایت لینا چاہیں تو وہ ہدایت اس طرح سے لیں کہ وہ مکمل پیغام ان تک پہنچے. کوئی قرآن کے اندر اگر
فلاں فلاں کا تذکرہ کر دے تو وہ جانتے ہوں کہ ناحق ہوا ہے. سوال، وہ دین، سوچئے گا، مجھے آپ سے جواب چاہیے. میں یہاں سبق سنانے نہیں آئی کہ مجھے جو آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. آپ کو میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دینا ہوگا. سوال، اسلام کے دامن میں اگر قرآن کے مصادیق بدل دیے گئے کہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے، اگزامپلز جو ہیں وہ بدل دی گئیں. اسلام کے دامن میں اگر جنت کا سردار بلاتا ہے ساتھ دینے کے لیے، لوگ باقی نہیں بچے. اسلام رجب اور شعبان کے مہینے میں کوئی مومن کسی کی ہدایت کرے اور لوگ ہدایت پر نہ آئیں، اس دین کے دامن میں کھڑے ہونے کے لیے بچا کیا؟ وہ دین چلے کیسے؟ اس دین کا کیا مستقبل ہے؟ یعنی کیا امام کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری خاموشی کیا بتاتی ہے، ہم لاجواب ہیں. ہاں، کشتی اسلام غرق ہونے کو ہے، غرق ہونے کو ہے. حسین جیسی ہستی کو مکے سے خالی ہاتھ بھیج دیا ایام حج میں. اس بات کی ریئلائزیشن میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ ہوا تو اسلام میں بچا کیا؟ اس سے بھی زیادہ عجیب بات، تکلیف دہ منزل. دیکھیے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام حسین نے جب قیام کیا اور اپنے ساتھ ایک مختصر سا لشکر جمع کیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ ہیرے اکٹھے کیے، ہیرے اکٹھے کیے. جو خاصان تھے، جو مخلص تھے، ان سب کو جمع کیا. اور ان مخلص کو جمع کیا تو کیا ہوا؟ فجر سے عصر تک سب ختم. فجر سے عصر تک جو مکہ، مدینہ، کوفہ کے خاصان تھے سب عصر کے وقت تک ختم. ہاں، کوفے میں کون مخلص تھا؟ حبیب ابن مظاہر، بلا لیا. یعنی جو خاص تھے کوئی بھی نہیں بچا، ان کو دفنانے والا نہ بچا. ہاں، کربلا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں. جو ہے وہ باطل نے فجر سے عصر کے وقت تک ٹوٹل جو ڈیوریشن بنتا ہے وہ 8 گھنٹے کا بنتا ہے. 8 گھنٹے میں اپنی جیت کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. تصور کریں دین کہاں کھڑا ہے، دین کس نہج پر کھڑا ہے. سوال، ہم کس طرح سے اب اپنے خاتمے کو، اپنے انجام کو، اپنی آخری سانس کو برحق بنا سکتے ہیں؟ جبکہ اسلام اگر ہم ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو اسلام کے پاس تو کچھ نہیں بچا نا. ہاں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ اسلام کے پاس تو کچھ نہیں بچا. ہم ابتدا دیکھ رہے ہیں، بالکل سرسری سی باتیں، ان ڈیپتھ کون جا رہا ہے. واضح سا یوں دیکھیں تو وہاں جیت کا اعلان ہوتا ہے، یہاں پر کوئی بھی دفنانے والا نہیں بچتا. لہٰذا ہم کیا، اب اس میں سے ہم کیا نکالیں، ہم اس میں سے کیا حاصل کریں؟ ہمارے پاس کیا چیزیں رہ جاتی ہیں؟ 2 باتیں جو میری اور آپ کی زندگی بدل دیں، حیات بدل دیں. میں صرف بریکٹ میں ایک بات پوچھتی چلوں، آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ وہ کربلا جائے؟ بس ذرا سا ہاتھ کھڑا کر دیں. ہاں، 100% سب کو شوق. میں تھوڑا سا اور پرسنل ہو جاؤں، کس کس کو شوق ہے، کون کون ابھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام حسین کو اپنی زندگی میں مس کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں. ہاں، کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ امام سے ملاقات کرے. ہاں، آلموسٹ 100% سب کا ہی. میں اور آپ کیسے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیسے امام سے مل سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا 2 چیزیں ہیں. ہم نے کربلا کے بعد چلنا ہے. ہم کربلا میں 72 میں تو نہیں ہے نا. اس کے بعد ثابت قدم کیسے رہنا ہے، اس کے بعد کیسے اپنی آخری سانس تک حق کے اوپر قائم رہنا ہے نا. ہم ادھر سے بات شروع کر رہے ہیں. پہلی چیز
سب کے اندر تشنگی ہے، سب پیاسے ہیں، سب منتظر ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں۔ ویسے بھی میرے اور آپ کے دل کا حال الگ کہاں، تبھی تو ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے امام حسین سے محبت کے معاملے میں۔ ہمارے پاس جب آپ کو امام یاد آئے، آپ کا جی چاہے کہ آپ کو بلاوا آئے، آپ چاہیں کہ امام سے ملاقات کریں، آپ چاہیں کہ امام آپ سے خدمت لیں، آپ چاہیں کہ آپ امام کے سامنے اظہار عقیدت کریں، تو آپ کے پاس 4 طریقے ہیں اس کے۔ 4 طریقے یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ امام کے خطبے پڑھیں۔ آپ کو پتا چلے گا امام نے خطبے کن کے لیے پڑھے؟ دشمن کے لیے۔ آپ نے سامنے والوں کو مخاطب کیا اور ان کو خطبے دیے، خطبے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا سبحان اللہ وہ دشمن سے کیا بات کرتے ہیں، وہ دشمن کو کیا پیغام دیتے ہیں، وہ دشمن کو کس طرف بلاتے ہیں۔ دوسرا، آپ کا کربلا جانے کا جی چاہے، آپ امام کی دعائیں پڑھیں کہ دیکھیں وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کس طرح کلام کرتے ہیں، وہ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں، اپنا حال دل خدا کے سامنے کیسا رکھتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ کے رجز ہیں۔ رجز، جب جنگ میں جاتے ہوئے کوئی انسان اپنے اشعار کو، اپنے جذبے کو، اپنی اسپرٹ کو، اپنی بزرگواری کو، اپنے فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے، رجز پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے اپنا تعارف خود کیسے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور جو چوتھی چیز ہے وہ امام کے مکالمے ہیں، امام کے مختلف ڈائلاگز ہیں جو آپ نے دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ کیے ہیں۔ امام کس طرح سے اپنی بات کو سمجھا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کریں گے تو واقعتاً جو آپ کا دعویٰ ہے وہ سچا ہے، اور آپ نے اپنے قدموں کو امام کی معرفت میں کسی حد تک گہرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی یہاں پر ایسا ہو جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ہے تو ویسے بھی میں ان سے ملنا چاہوں گی کہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس، ہے نا؟ حیرت کی بات ہوگی کہ اگر اس دور میں بھی جہاں اسمارٹ فون سب کے لیے آکسیجن کا وہ بن گیا ہے نا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اگر یہ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، سب کے پاس گوگل ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو اس کو علیہ السلام بنائیں۔ ہم اپنے فون کو کیا بنایا ہوا ہے ہم نے؟ دجال، لعنت اللہ۔ اگر اس کو آپ حب امام میں استعمال کریں گے، آپ کا گوگل، آپ کا براؤزر، آپ کا سفاری اچھا ہوگا، یقینی سی بات ہے اس میں حب امام کی چیزیں ہوں گی، آپ کی ریکمنڈیشنز بھی اچھی ہو جائیں گی۔ تو اس کو علیہ السلام بنانے کے لیے کیا آپ کریں گے؟ اپنے خاتمہ بالخیر کی بات کر رہی ہوں میں، کوئی اور دوسری اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹی، بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے امام کے خطبات سرچ کریں، دیکھیں کیا خوبصورت خطبات ہیں، آخری خطبے چند جملے، صرف اس لیے کہ اندازہ ہو کہ امام کے خطبے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ امام کے خطبے بہت مشکل ہیں، خیال آتا ہے نا امام کا خطبہ، یا اللہ میں تو اتنی کچے ذہن کی، مجھے کہاں امام کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ امام کے خطبے انتہائی آسان اور مختصر ہیں۔ ایک خطبہ چند جملے، آپ نے فرمایا لا تستعجلوا فی قتلی اسمعوا قولی حتی اعظکم، میرے قتل میں جلدی نہ کرو، میری بات سنو، میں تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام کا آخری خطبہ ہے، اتنا مختصر سا، اور آپ نے اس کے بعد حلال اور حرام کی تاکید انہیں بتائی اور فرمایا میرا قتل حرام ہے۔ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کتنا مختصر، کتنا چھوٹا سا، لیکن آپ امام کے تقرب میں، محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہمیں کربلا میں بعد کربلا ثابت قدم رہنے کے لیے ملتی ہے، غور سے سنیں، اس کی مجھے اور آپ کو امام کے خطبات، امام کی دعائیں، امام کے مکالمے اور امام کے رجز کو پڑھنے کے ساتھ اس کی بہت ضرورت ہے۔ حدیث ہے، میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ غیور وَيُحِبُّ كُلَّ غَيُّورٌ فَخَّارٌ، اللہ غیرت والا ہے اور اللہ کو ہر غیرت والا پسند ہے۔ اللہ غیرت والا ہے اور اللہ کو ہر غیرت والا پسند ہے، یعنی کیا؟ اللہ کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں،
اللہ کبھی بھی اپنی جانب آنے والے کو پلٹاتا نہیں ہے۔ اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اگر پورا گاؤں اکٹھا ہو کر آگ لگائے تاکہ ابراہیم کو اس میں پھینکا جائے، تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ابراہیم اس میں جل جائے، اللہ اسے گلزار میں بدل دیتا ہے۔ ہاں، اگر فرعون جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا پالنے والا ہوں، وہ موسیٰ کے پیچھے جائے اور موسیٰ کے سامنے بہتی ہوئی دریائے نیل بہتا ہوا ہے اور پیچھے فرعون کا بڑا لشکر ہے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کو شکست ہو، لہٰذا اللہ ایک چھڑی کو اتنا طاقتور بناتا ہے کہ اس میں سے ان کے لیے راستہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی اپنے بھائی کو ناکام و سرنگوں دیکھیں، لہٰذا اللہ ایسی تقدیر بناتا ہے کہ وہ بھائی حضرت یوسف کے سامنے محتاج ہو کر آتے ہیں اور وہ عزیز مصر بنے ہوئے۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی حضرت مریم کے کردار پر انگلی اٹھائے، اس لیے گہوارے سے حضرت عیسیٰ کلام کرنا شروع کرتے ہیں، جناب مریم کے پاک باز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ محمد جس نے رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑا، وہ خاموشی سے مکے میں ایک دفعہ پھر سرنڈر ہو کر آ جائے، بلکہ خداوند کریم انا فتحنا لکم فتحا مبینا ایسی واضح فتح دیتا ہے کہ رسول کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارتے لیکن فاتح کہلاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے راستے پر چلنے والا یوں ہی رہ جائے، وہ کسی مددگار کے بغیر رہ جائے، لہٰذا اللہ کی غیرت نے کربلا میں بھی کام کیا، ہاں، جو میں اور آپ نظر انداز کر جاتے۔ اللہ کی غیرت نے کربلا میں بھی کام کیا، کس طرح؟ خداوند کریم نے، آپ سب جانتے ہیں کربلا میں کیا ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام کے دامن میں کچھ نہ بچا سوائے ایک مجاہد کے، سید الساجدین زین العابدین امام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، امام علی ابن الحسین علیہ السلام واحد وجود ہیں، اور وہ غیرت خدا کی ایسی نشانی ہے، سبحان اللہ، وہ غیرت خدا کی ایسی نشانی ہے کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر جو 72 کو مارنے کے لیے آیا تھا، وہ ایک ہستی کو نہ مار سکا۔ ہاں، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ وارث حسین کے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی انہیں زجر و اذیت دے، کوئی ان کے مقصد کے راستے میں آئے، لہٰذا امام زین العابدین وہ تنہا امید کے علمبردار بن کر آئے ہیں کہ خداوند کریم اپنی شمع کو گل ہونے نہیں دیتا۔ لم یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے نہیں بچا سکیں گے، نہیں بجھا سکیں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور تمام کرے گا، ولو کرہ المشرکون، شرک کرنے والوں کو جتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اللہ اپنا نور تمام کرے گا۔ اور امام زین العابدین نے ثابت قدمی کی سب سے اونچی مثال قائم کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کربلا سے نکلے ہیں، آپ کوفہ پہنچے ہیں، کوفے کی سرزمین ہے، آپ جانتے ہیں کوفے کا میں نے بھی بیان کیا امیر المؤمنین کا بسایا ہوا شہر ہے، اور وہاں سے آپ کی منزل شام ہے۔ دیکھیے آپ کی اور میری اہمیت کیا ہے، خواتین کی، مومنات کی، جو فرش عزا پر آتی ہیں اور مشن امام حسین کا حصہ بنتی ہیں، اس کا سب سے زیادہ اگر کسی نے پرچار کیا ہے تو وہ امام زین العابدین۔ اپنی لیڈرشپ کو اگر شیئر کیا ہے تو امام زین العابدین نے خواتین کے ساتھ، کس طرح؟ شام تک جناب زینب کبریٰ خطبے دیتی ہیں، جناب ام کلثوم خطبے دیتی ہیں، جناب فاطمہ
خطبے دیتی ہیں. جناب سکینہ یا رقیہ جو ہمارے ہاں جناب رقیہ کو 25 سال کی امام کی جو بیٹی ہے وہ کہا جاتا ہے. عرب یا ایرانی جو ہیں وہ جناب سکینہ انہیں کہتے ہیں جو 25 سال کی بیٹی ہیں. ہم جو 4 سالہ بچی ہے اسے سکینہ کہتے ہیں, وہ انہیں رقیہ کہتے ہیں. تو یہ ایک اختلاف ہسٹوریکل ہے جس کو کوئی بھی ابھی تک حل نہیں کر سکا. لہٰذا جو آپ کی بیٹی ہے سکینہ یا رقیہ, ان 4 خواتین نے خطبے دیے ہیں کربلا سے لے کر شام تک. 4 خواتین نے خطبے دیے. امام زین العابدین خاموش. سبحان اللہ, یہ لشکر ہے, یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اسلام خاموش نہیں رہے گا. اسلام کی نمائندگی کو امام زین العابدین نے خواتین کے ساتھ شیئر کیا. کس طرح؟ جس طرح رسول خدا خاموش جناب خدیجہ نے خطبے دیے, صاحب منبر سلونی خاموش جناب فاطمۃ الزہرا نے خطبے دیے, اسی طرح جناب امام زین العابدین خاموش اور بیبیاں خطبے دیتی ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اسلام بغیر آواز کے رہے, بغیر نمائندگی کے رہے, بغیر رہبر کے رہے, بغیر ہدایت دینے والے کے رہے. اور امام زین العابدین نے جو مقصد امام حسین ہے اس کو کس طرح سے پورا کیا. سبحان اللہ, ہماری جان قربان ان بیبیوں پر. یہاں تک کہ جب آپ پہنچے ہیں سرزمین شام, دیکھیے جب انسان حق پر قائم رہتا ہے تو خدا ایک انسان کو, تنہا وجود کو کتنا طاقتور بناتا ہے. کتنی دفعہ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے حق پر کھڑا رہنا مشکل ہے, ثابت قدمی مشکل ہے نا. دیکھیے میرے مولا سید الساجدین کو آپ نے اپنی تنہائی کو ایک فرد ہوتے ہوئے کیا لشکر بن کر دکھایا ہے. ہاں, کہ آپ نے اپنے کلام کے لیے کربلا پسند نہیں کیا. کربلا میں خاموش رہے, گریا کیا. شام میں خاموش رہے, گریا کیا. کوفہ میں خاموش رہے, گریا کیا. شام وہ جگہ ہے جہاں آپ سب جانتے ہیں امیر المؤمنین کے نام کو ناسزا کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. شام وہ جگہ ہے جہاں منبر سے آل علی کے لیے لعن و طعن کیا جاتا ہے. شام وہ جگہ ہے جہاں کے لوگ نماز جمعہ کے بعد 4000 تسبیح امیر المؤمنین پر, نعوذ باللہ خاکم بدہن, امیر المؤمنین پر لعنت کے پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب قبول ہوگی. ایسی جگہ ہے. امام نے بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. امام نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پر اسلام دشمنی, اہل البیت دشمنی سب سے زیادہ ہے, سب سے بڑھ کر ہے, سب سے سخت ہے. اس جگہ کا انتخاب فرمایا اور وہاں پر کس دن کا انتخاب کیا جس دن سب سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں یزید نے خاص و عام کو دعوت دی, تمام امراء سفراء سب کو بلایا, کرسی نشین لائے گئے, سب اہتمام کیا اور کہا آج اسیروں کو اور قیدیوں کو لایا جائے, ہم ان کا تماشا دکھانا چاہتے ہیں, اپنی فتح کا جشن منانا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ اسی طرح سارے لوگ جمع ہوئے. آپ میں سے جو لوگ شام گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ مسجد صفوی کتنی بڑی تھی, اور وہ اگر آج کے زمانے میں اس کی وسعت اتنی ہے تو یقینی سی بات ہے. میں نے پوچھا جب میں شام گئی کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا ایکسٹینڈ کیا, تو کہا رقبہ اتنا ہی ہے جتنا اس زمانے میں تھا, اسے زیادہ بڑھایا نہیں گیا. تو بہت بڑی جگہ تھی. لہٰذا اس جگہ پر جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, دستور یہ تھا کہ جو صاحب منبر ہوتا تھا وہ امیر المؤمنین کو ناسزا کہتا, مولا کی آل اولاد کو برا کہتا, اور بنی امیہ کے فضائل کو بیان کرتا, ان کے مرتبے کو بیان کرتا. خطیب جب چڑھا ہے اس بھری محفل میں یزید کی فتح کا جشن منانے, دیکھیے اللہ کی غیرت تنہا انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ اگر حق پر ہیں اور تنہا ہیں, آپ ثابت قدم رہنے کے لیے سید الساجدین کو یاد کریں. اللہ نے نہ تنہا ابراہیم کو رکھا, نہ موسیٰ کو رکھا,
نہ یوسف کو رکھا، نہ یعقوب کو رکھا، نہ ایوب کو رکھا، نہ اپنے آخری نبی کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اگر کوئی ثابت قدم ہو تو خدا اس سے فراموش نہیں کرتا۔ آپ حاجرہ ہیں، آپ نے سعی کی ہے، آپ نے ثابت قدم رہنے کی کوشش کی ہے، اللہ آپ کو زمزم دے گا، اللہ آپ کو زمزم سے سیراب کرے گا، اللہ آپ کے صبر کو آنے والی امتوں کے سامنے نشانی بنائے گا۔ ہاں، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ سید الساجدین امید کے علم بردار ہے، اللہ کی غیرت کی نشانی ہے، ثابت قدم لوگوں کے لیے اسوہ و قدوہ بہترین اگزامپل ہے۔ جب خطیب نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ناسزا کہا، برا بھلا کہنا شروع کیا، روایت ہے کہ میرے آقا جو اس وقت بطور قیدی اور اسیر وہاں لائے گئے تھے، آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، اس کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اسکت یا ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، خاموش ہو جائے خطیب، تو نے اللہ کی مرضی بیچتی بندوں کی مرضی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کا یہ جملہ، آپ کا یہ کلام ایسا تأثیر گزار تھا کہ اس مجمع میں سناٹا، خاموشی چھا گئی۔ آپ نے خود اس خاموشی کو توڑا۔ آپ نے فرمایا اے یزید مجھے اجازت دے، میں بھی لکڑی کے اس ڈھیر پر کھڑے ہو کر کچھ بات کروں۔ نہیں کہا یہ ممبر ہے جہاں سے علی کو ناسزا کہا جائے، وہ جگہ ممبر کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اجازت دو، میں لکڑی کے اس ڈھیر پر کھڑے ہو کر بات کروں۔ لہٰذا یزید نے کہا اجازت نہیں ہے۔ یزید کا بیٹا آیا اور کہنے لگا یہ اکیلا ہے، اسیر ہے، اس کے کوئی حامی نہیں ہے، بات کرنے دو، لوگوں سے ہماری اچھائی مشہور ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو ہم نے اسیر کو بھی بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ جانتے ہیں یزید نے کیا کہا؟ کہا میں جانتا ہوں یہ اس وقت تک ممبر سے نیچے نہ آئے گا جب تک ہمیں رسوا نہ کر دے۔ یزید کے بیٹے نے کہا یہ کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ یزید نے جواب دیا قد زقوا العلم زقا، یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ دشمن بھی جانتا ہے اہل بیت کے پاس خزانہ کیا ہے اور وہ کہاں پر ان کے سامنے مات کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بیٹے نے کہا کہ اگر ہم پری محفل میں یہ اجازت مانگ چکا ہے، اگر ہم منع کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں ایک منفی تاثر پیدا کریں گے، لہٰذا اجازت دو، زیادہ سے زیادہ بات ہی کرے گا نا، بات کرنے دیں۔ بادل ناخواستہ یزید نے اجازت دی۔ میں بار بار کہوں گی جو ثابت قدم رہے وہ میرے مولا کو یاد کرے۔ اللہ ایک اکیلے انسان کو کتنا طاقتور بناتا ہے، جو اکیلا ہے وہ کمزور نہیں۔ آپ اگر حق پر اکیلے ہیں تو آپ سید الساجدین کے راستے پر ہیں۔ آپ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کھڑے ہوئے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، ولایت علی کا اعتراف کیا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آتینا ستۃ وفضلنا بسبعۃ، اے لوگو اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ آتینا العلم والحلم والشجاع والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں جو 6 خصلتیں دی ہیں، اس نے ہمیں اپنا علم دیا ہے، اس نے ہمیں صاحب حلم، بردباری اور صبر والا بنایا ہے، اس نے ہمیں شجاعت دی ہے، اس نے ہمیں شہامت اور جوانمردی اور غیرت دی ہے، اس نے ہمارے کلام میں فصاحت اور بلاغت کو دیا ہے، اور اس نے ایمان والوں کے دلوں میں، مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعَةٍ، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں۔ منا محمد المختار، منا الصدیق ومنا الطیار، منا اسد اللہ واسد رسولہ، منا مہدی هذه الامہ ومنا سبطہ هذه الامہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو فضیلتیں دی ہیں ان میں سے فضیلت یہ ہے کہ محمد مختار ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جناب حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اس امت کے جو سبطین ہیں، نواسے ہیں، حسن و حسین وہ ہم میں سے ہیں، جناب رسول خدا کے شیر، اللہ کے شیر علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں،
اور آخری حجت جو لوگوں کو نجات دے گی وہ ہم ہی میں سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جان گیا سو جان گیا، لیکن جو مجھے اب بھی نہیں جان سکا میں اسے اپنا حسب نسب بتاتا ہوں۔ تنہا انسان کتنا طاقتور ہوتا ہے اگر وہ حق پر کھڑا ہے، کوئی سید الساجدین سے سیکھے۔ پورا شام ہے جو آدھی صدی علی کے نام کو ناسزا کہتا رہا، جس نے جب شہادت علی کو سنا تو کہنے لگے علی کا مسجد میں کیا کام، ان کے سامنے آپ زنجیر اور سلاسل اور طوق میں جکڑے ہوئے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں اپنا حسب نسب بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن خیرہ من حج و لبا، انا ابن من طاف و سعا، انا ابن من صلی به ملائکۃ السماء، انا ابن سدرۃ المنتہا، انا ابن قاب قوسین فدنا فتدلی، انا ابن من سرى نواؤہ علی النوا۔ آپ نے فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں کعبے کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے حج کیا، جس نے سب سے پہلے طواف کیا، جس نے سب سے پہلے سعی کی، جس نے سب سے پہلے لبیک کہی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے سدرۃ المنتہا عطا کی، جس پر آسمان کے ملائکہ سلام بھیجتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے خداوند کریم نے قاب قوسین کی منزل عطا کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ذریعے اللہ نے سب سے بڑا اعجاز دکھایا ہے۔ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے ہمیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کہنے لگے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، خارجی ہیں، جبکہ یہ اسلام کے ارکان کی بات کرتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، یہ حج کی بات کرتا ہے، یہ طواف و سعی کی بات کرتا ہے، یہ کعبۃ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میرا حسب نسب جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا انا ابن نور المجاہدین، انا ابن یعصوب الدین، انا ابن من صلی الی قبلتین۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جو مجاہدوں کی آنکھوں کا نور ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو دین کو یعصوب الدین، یعصوب اس مکھی کو کہا جاتا، ملکہ مکھی کو کہا جاتا ہے جو شہد کے چھتے پر بیٹھ کر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کون اچھا شہد لے کر آیا ہے اور کون ٹاکسک شہد لے کر آیا ہے، اور جو غلط شہد لے کر آتی ہے اسے وہیں ڈنگ مار کر اپنے خالص جگہ پر داخل نہیں ہونے دیتی۔ فرمایا دین میں جو حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے میں اس یعصوب الدین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انا ابن ختیجۃ الغراء، میں ختیجہ عالیہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ لوگ آپ کے کلام کو سن کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ نبی کا بیٹا ہمارے سامنے، اور ہم اس کے اوپر پتھر مارتے رہے، ہم اس کو اپنے حملات کا نشانہ بناتے رہے۔ لہٰذا دیکھیے ایک فرد اگر حق پر ہو اور پورا شہر اس کے مخالف و خدا اسے کس طرح سرخرو کرتا ہے۔ آپ کی تنہائی سے کوئی واقف ہو نہ ہو، اللہ واقف ہے، وہ جو حبل الورید سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے میں اور آپ تنہا نہیں، وہ ہماری تنہائی کا، وہ ہمارے حال دل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ لہٰذا جب امام نے اپنا مکمل تعارف کیا تو یزید نے کہا کسی طرح خاموش کراؤ، اس کی بات کو یہیں روک دو۔ کہا اگر ہم نے اس کو یہاں روک دیا تو لوگوں کے سامنے برے ہو جائیں گے، لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ خود خاموش ہو جائے۔ کہا گیا آذانیں کہی جائے، جب آذان کہی جائے گی اگر یہ خاموش ہو گیا ہمارا مقصد پورا ہے، اگر خاموش نہ ہوا تو ہم کہیں گے دیکھو ہم نہ کہتے تھے باغی و خارجی ہے، نماز کا احترام، آذان کا احترام نہیں کرتا، اور ابھی بھی اس نے اپنے کلام کو جاری رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی بھی اگر کوئی مسجد صفوی جائے تو وہاں آج بھی 5 جوانب سے آذانیں ہوتی ہیں،
ایک ہی وقت میں، اور وہ اس کو سنت مانتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی کچھ نشانیاں باقی رکھی ہیں تاکہ دیکھنے والے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ لہٰذا آذان کہنی شروع کی گئی۔ مؤذن نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اللہ اعظم و اجل ان یوصف، اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ اس کا وصف بیان کیا جائے۔ پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے یزید سے سوال کیا اور فرمایا یزید مجھے بتا یہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو نے کہا تیرے جد ہیں تو تو نے جھوٹ بولا، اور اگر تو نے کہا مان لیا کہ یہ میرے جد ہیں تو دیکھ تو نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے۔ میں اسی کیفیت میں اپنے جد سے، اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ وہ موقع تھا جہاں بھرا دربار، جو اس اسیر کا تماشا اس لیے دیکھنے آیا تھا کیونکہ یہ جنگ ہارا ہوا ہے، پورا دربار گواہ ہوا کہ اس اسیر کے ایک سوال کے جواب میں یزید وہ پورا مجمع اور جشن چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ ان اللہ غیور وَيُحِبُّ كُلَّ غَيُّورٍ فخار، اللہ غیرت مند ہے اور وہ ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے۔ آپ اور میں غیرت کریں اپنے احکام دینیہ پر، اپنے حق پر کھڑے ہونے پر، اپنے اسلامی اور سوشل درست حق والے پرنسپلز پر۔ خداوند کریم آپ کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ وہ آپ کے سامنے کے یزید کو جو آپ کا نیک مقصد ہے اس کے سامنے کوتاہ لائے گا، چھوٹا کرے گا، اور جو آپ کا پاک مقصد ہے اس میں بلند کرے گا۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، اپنی آخری سانس تک حق پر کیسے باقی رہنا ہے، سب سے بہترین مثال۔ کربلا کے بعد جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، لیکن سید الساجدین نے وہ آزمائشیں دی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میری جان قربان اس ہستی پر جس نے اس مرحلے پر جی کر دکھایا ہے، جس کو اگر میں زبان دل میں بیان کروں تو ایسے کہتے ہیں کہ بازار کوفہ تھا جہاں سروں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ وارد کیا گیا، اور بازار کوفہ کے دروازے پر جناب زینب نے پہلی دفعہ اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا تھا۔ یہ عصر عاشور کے بعد بی بی کی سروں سے پہلی ملاقات تھی، شہداء سے پہلی ملاقات تھی۔ زینب جب ان سروں کو دیکھتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں اے بھائی حسین، آنکھوں پر زخم کھا لیے، اے بھائی عباس آنکھوں پر زخم کھا لیے، اس لیے تاکہ بہن کا برہنہ سر دیکھنا نہ پڑے۔ اور پھر اس کے بعد سید الساجدین کی جانب رخ کر کے کہا اے بھائی، اللہ نے تجھے شجاع بنایا تاکہ تو اپنی کھلی آنکھوں سے وہ امتحان دے جو امتحان سید الشہداء اور ابو الفضل عباس نہیں دے رہے۔ یہ سخت گھڑی ہے میرے آقا کی۔ میری جان قربان سید الساجدین کے دلوں پر لگے ہر زخم پر، جو آپ مابعد کربلا 35 سے 40 سال ان غموں کو یاد کر کے روتے رہے۔ ہماری روح فدا ان غموں پر۔ کچھ چیزیں جب تک آپ خود جا کر دیکھیں نا، ایکسپیرینس نہ کریں، سمجھ میں نہیں آتی۔ بالخصوص میں ایک دل کی بات کہوں، کربلا
نہ میں سمجھی نہ آپ سمجھے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ کربلا ایسا احساس ہے، ہم جیسے نادان لوگ بہت اس بات میں، اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سینے میں کربلا کا درد ہے۔ 20 سال سے زیادہ ہوا مجلسیں پڑھتے ہوئے۔ اس سال جب سفر اربعین پر گئی، امیر المؤمنین سے اجازت لے کر پیدل کربلا کی جانب سفر کرنا پڑا۔ ہر بڑھتا ہوا قدم جب تھکاوٹ میں اضافہ کرتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا سید الساجدین نے قیامت کا یہ سفر، قیامت کے یہ قدم کیسے اٹھائے۔ یقین جانیے، کربلا سے کوفے کا سفر 2 دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے اس سفر کو دو دن میں طے کرنے کے لیے، کہ اگر چلنے والوں کو بھگایا جائے، سانس لینے کا موقع نہ دیا جائے، آرام کا موقع نہ دیا جائے، تو ہی یہ 2 دن میں پورا ہوتا ہے۔ یہ سفر جو کربلا سے کوفے کا ہے، آج بھی یہاں کہیں کوئی درخت نہیں ہے، کہیں سایہ نہیں ہے، کہیں پر کوئی ایسی جگہ، کوئی گھاٹی نہیں جہاں کوئی سستا سکے، آرام کر سکے۔ اگر سایہ کوئی بنتا تھا تو وہ کہ جو جانوروں کے سائے میں کوئی بیٹھ جائے۔ آج بھی یہ راستہ گرمی میں تپتا ہوا راستہ ہے، جہاں چلنے والے جب تک بار بار ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ان کے لیے یہ سفر طے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ راستہ ایسا ہے کہ جس راستے میں چلنے والے اگر اپنے پاؤں کا خیال نہ رکھیں تو ان میں چھالے بنتے ہیں۔ دل کی بات ہے، عزاداروں سے کیا پردہ، میرے پاؤں میں چھالے بنے، اور جب چلنے میں دشواری ہوئی، بڑے ڈاکٹرز تھے، لوگوں نے پٹی کی، لیکن بار بار سب نے ایک بات کہی کہ آرام دہ جوتا پہنے تاکہ آپ اپنا پاؤں آسانی سے زمین پر رکھ سکیں۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم جب سے یہاں آئے ہیں اسی طرح لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ہمیں حرم کی زیارت نہیں ملی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حرم زیارت کے لیے جائیں۔ اس نے جب یہ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھا، میرا سوال بڑا آسان سا ہے کہ میں حرم زیارت کے لیے جاؤں، 8 دن سے یہاں راستے میں ہوں، کوئی حرم نہیں ملا، کوئی نماز جماعت نہیں، کوئی زری کا بوسہ نہیں، میں جانا چاہتی ہوں اور آپ رو رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جب میری پٹی کی، میرے زخموں کا خیال رکھا، تو میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کاش کوئی آپ جیسا جناب سکینہ کو مل گیا ہوتا، جو ان کے ساتھ بھی اتنی شفقت سے پیش آتا۔ اس پورے راستے میں سب کتنی محبت سے ہر زائر کے ساتھ پیش آتے رہے۔ میری جان قربان ان بیبیوں پر، سید الساجدین پر، کہ جن کو اس پورے سفر میں صرف ایک ہی چیز ملی ہے جو برستا ہوا تازیانہ ہے، جو انہیں سفر میں چلاتا رہا۔ 2 دن کربلا سے کوفے کا سفر نہ جانے کس عالم میں کیا۔ میری جان قربان میرے مولا پر کہ جب آپ سے پوچھا گیا ہے مولا آپ اتنا گریا کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئے گی، آپ نے فرمایا اگر اس کا سر میرے سامنے لایا جائے جس نے میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ جناب مختار کو جب یہ خبر ملی، کہنے لگے ہرمل وہ کون ہے جس نے جناب علی اصغر کو شہید کیا تھا؟ بتایا گیا وہ ہرملہ ہے۔ جناب مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا، کہا بتا تو نے کربلا میں کیسے کیسے تیر چلائے؟ سنیے جناب مختار سے روایت ہے، کہتے ہیں ہرملہ نے جواب دیا، کہنے لگا میں نے کربلا میں ایک تیر چلایا جو ابو الفضل عباس کی آنکھوں میں لگا، ایک تیر چلایا جو حسین کے پہلو میں لگا، لیکن ایک تیر میں نے علی اصغر پر چلایا۔ میں دیکھ رہی ہوں اس مجلس میں بہت سی مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں۔ مولا کی حدیث ہے، فرمایا ہے وہ مائیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ہماری مصیبتوں پر زیادہ گریا کرتی ہیں۔
اللہ نے آپ پر عنایت کی ہے، آپ کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ ذکر جناب علی اصغر کا ہے، سنانے والا ظالم ستمگر حرملہ ابن ریاحی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب جناب امام حسین اپنے علی اصغر کو لے کر اشقیاء کے سامنے آئے، آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آتا، اس بچے پر رحم کرو، اس کو پانی پلا دو۔ امام نے جب یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہمارے لشکر کے سارے لوگ صاحب اولاد سب منہ موڑ موڑ کر رونے لگے۔ مجھے عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر اسی طرح لوگ گریا کرتے رہے تو بہت جلد ان کے دل نرم ہو جائیں گے، حسین کی بات کو یہیں ختم کر دے۔ لہٰذا میں نے اپنے اس حملے کو یقینی بنانے کے لیے سے شعبہ تیر اٹھایا۔ جانتے ہیں سے شعبہ تیر کیا ہوتا ہے؟ ایک تیر ہوتا ہے جو پرندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک اور تیر جو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ ہرن یا بکری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے جو بڑا تیر ہوتا ہے وہ کسی پہلوان کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کسی اونٹ کو یا گھوڑے کو شکار کرنا ہو، روکنا ہو، تو سے شعبہ تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے سے شعبہ تیر اٹھایا، جناب مختار نے شدید گریہ کیا اور فرمایا ہے ظالم، سے شعبہ تیر کا وزن 6 مہینے کے بچے کے وزن سے بڑھ کر سے شعبہ تیر کا وزن 6 مہینے کے بچے کے جسم سے بڑھ کر۔ اس نے کہا میں جانتا تھا میرا نشانہ 6 مہینے کا بچہ نہیں، حسین کی آغوش ہے، لہٰذا اسی لیے میں نے بڑا تیر اٹھایا اور میں نے علی اصغر کی جانب پھینک دیا۔ سے شعبہ تیر جب جناب علی اصغر کی گردن پر آ کر لگا، راوی کہتا ہے ایک کان سے دوسرا کان، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گئے۔ تیر کا ایک حصہ میرے آقا کے بازو میں آ کر لگا، میرے آقا نے تیر علی اصغر کی گردن میں سے نکالا۔ اولاد والا غور سے سنو، میرے مولا نے سے شعبہ تیر علی اصغر کی گردن میں سے نکالا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی اے میرے مظلوم مولا، ایک چھوٹا سا سوال، علی اصغر کی گردن میں سے تیر نکالنا دشوار تھا یا علی اکبر کے سینے میں سے برچھی کا پھل علی اصغر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یا علی اصغر کے گردن میں سے تیرے سے شعبہ نکالنا؟ عجب نہیں میرا آقا جواب دے، میرا اکبر جوان تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط تھی، وہ مجاہد تھا، لیکن ہائے میرا 6 مہینے کا علی اصغر، ہائے اس کی نرم ہڈیاں، ہائے اس کا تشنا گلا۔ میرے مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان چلایا آقا یہ خون ہماری جانب نہ پھینکنا، بارش نہ برسے گی، زمین پر گرانا چاہا، زمین نے فریاد کیا مولا اگر یہ خون ناحق زمین پر بہ گیا تو زمین کبھی بھی سبزہ نہ اگے گی۔ میرے سید نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا جو تاب نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ چہرہ مظلوم مولا میں۔ یہ کہہ کر عزادارو سنو میرے مولا نے کیا کہا، فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل بابا یرحمونی۔ فرمایا ہے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، وقت شہادت علی اصغر مولا نے عزاداروں کو یاد کیا، کاش لیتکم، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے پانی کے سوال پر میری اولاد کو کیسے سیراب کیا گیا
میری جان قربان مولا آپ کے کاش کہنے پر، مولا آپ کے کاش کہنے پر اے سید ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے علی اصغر کا ماتم کریں، ہمارے خلوص کے آنسو حاضر ہیں آپ کا ماتم کریں۔ لہٰذا میرے مولا نے علی اصغر کو سینے سے لگایا۔ زمین کربل نے کبھی حسین کو ایسا بے بس نہ دیکھا، جب وقت شہادت علی اصغر دیکھا 7 دفعہ خیمہ ام رباب کی جانب بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، حسین بے بس ہوئے، پشت خیمہ گئے، قبر کھودنی شروع کی۔ میں ماں ہوں، صاحب اولاد ہوں، میرا دل کہتا ہے حسین نے اس وقت تک قبر کھودی ہوگی جب تک کچھ نم مٹی نکلنا آئی ہو، خشک مٹی میں پیاسے اصغر کو نہیں سلایا ہوگا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علی اصغر کو خاک میں سلایا۔ سلام ان ہاتھوں کو جنہوں نے علی اصغر کے چہرے پر خاک ڈالی، سلام اس صبر کو جس نے چھدے ہوئے گردن کو چھپا دیا، دامن جھاڑا۔ جناب ام رباب کے پاس آئے، ام رباب نے سوال کیا آقا میرا شہزادہ کہاں ہے؟ مولا نے مصائب جناب علی اصغر بیان کیے، مولا نے مصائب جناب علی اصغر جو بیان کیے، ام رباب نے سنا تو ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑا۔ اب مائیں غور سے سنے، جناب ام رباب نے فرمایا یا علی اصغر اب مثلوں کا ینہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ جانتے ہیں نہر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ، اونٹ جیسا جانور جب اس کو اس کی قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کی گردن کاٹنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کے گردن میں پہلے نیزہ مارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے باقاعدہ ذبح کرتے ہیں۔ اس نیزہ مارنے کے عمل کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ آئے عمر رباب، تیرے صبر کو ہمارا سلام، فرمایا اے علی اصغر تیری گردن کے ساتھ وہ کیا جو اونٹ جیسے جانور کے ساتھ کیا جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشبع كل جاع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين ماتم حسین